آج جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ان عورتوں کے متعلق ہے جو کہ عورتیں بالوں کو کٹواتی ہیں۔ اسی کے تعلق تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلتا ہوں کہ عورتوں کو بالوں کا کٹوانا 3 طریقے سے ہے۔ یا تو عورت بالوں کو کٹواتی ہے مرض کے بڑھنے کی بنیاد پر، یا عورت بالوں کو کٹواتی ہے نیچے سے انگل 2 انگل 4 انگل تاکہ بال خراب نہ ہو اس بنیاد پر، یا وہ عورت جو کہ بالوں کو کٹواتی ہے اپنے کاندھوں سے اوپر، جس کو کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، جیسے مرد بال کٹواتے ہیں ایسے ہی عورتیں بھی بال کٹواتی ہیں۔ تو اس میں پہلی والی جو 2 صورتیں ہیں، یعنی کہ مرض کی بنیاد پر اگر مرض بڑھنے کا زیادہ خطرہ ہو تو بال کٹوا بھی سکتی ہے، منڈوا بھی سکتی ہے، کچھ بھی کرا سکتی ہے، شریعت نے اجازت دے دی ہے، شریعت یہاں پر اسے مجبور نہیں کر رہی ہے۔ اور دوسری صورت کے بالوں کا لمبے بال ہوں نیچے سے کاٹنا انگل 2 انگل، تاکہ جو کمزور بال ہوتے ہیں وہ ان کی بنیاد پر جو ہے بال خراب نہ لگیں، تو یہ بالوں کا کاٹنا بھی جائز ہے۔ رہی تیسری صورت کہ عورت جو ہے بال کٹواتی ہے اپنے کاندھوں سے اوپر اور مردوں کی طرح بال کٹوانے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی صورت بالکل ناجائز و حرام ہے، شریعت بالکل اجازت نہیں دے رہی ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 4 کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 1213 کی حدیث پاک ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو، مرد کو عورتوں کی شکل و صورت اگر اختیار کریں تو اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں اگر مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں تو پھر ایسی عورت پر بھی لعنت ہے۔ اسی حدیث کے تحت علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ و رضوان فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 381 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا مرد کی طرح لباس پہننا یا مرد کی طرح زیب و زینت کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔ تو جو عورت مردوں کی طرح اپنے لباس کو پہنے یا مردوں کی طرح اپنے بالوں کو کٹوائے تو ایسی عورت ملعونہ کہلاتی ہے۔ اور حضور علامہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان، امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا خواہ فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 544 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا بال کٹوانا یہ بالکل حرام ہے، اور عورت کا بال کاٹنا یہ بھی بالکل حرام ہے، ایسی عورت ملعونہ کہلاتی ہے۔ اور اسی کو حضور صدر السریع علیہ رحمۃ و رضوان نے بہار شریعت میں حصہ نمبر 16 میں جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 588 میں بڑے ہی انوکھے انداز میں اس کو ذکر کیا ہے، بڑے پیارے انداز میں اس کو ذکر کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اگر ایسی ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مردوں کی طرح کٹواتی ہے یا کاندھے سے اوپر کٹواتی ہے تو ایسی عورت جو ہے وہ حرام کام کر رہی ہے، وہ ناجائز کام کر رہی ہے۔ ہاں عورت خود نہیں کرتی، اگر اس عورت کا شوہر اس پر جو ہے دباؤ ڈالے، وہ شوہر اپنی بے وقوفی کی بنیاد پر، کم عقلی کی بنیاد پر، کم فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر یا بے وقوفی یا پاگل پن کی بنیاد پر اگر اپنی بیوی سے حکم دے کہ تو مردوں کی طرح بالوں کو کٹوانا شروع کر دے، تب عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مانے، کیونکہ شوہر کی فرما بردار اس وقت تک رہے گی
جب تک کہ وہ شوہر اس عورت کو شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تو یہ عورت اپنے شوہر کے نقش قدم کو چھوڑ کر پہلے شریعت کے حکم پر چلنا شروع کرے گی۔ تو چاہے شوہر کہے یا باپ کہے یا ماں کہے، اس عورت کے لیے مردوں کی طرح بال کٹوانا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور حضور صدر الشریعہ ایک لفظ بڑا ہی پیارا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو کہ بالوں کو کٹواتی ہے وہ معاشرے میں اس کو کہا جاتا ہے پرقینچ، یعنی کہ جیسے پرندہ ہے، پروں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جو ہے پرندے کے پر اکھیڑنا شروع کر دیے، جب پر اکھیڑ دیے تو پھر اس کے اندر اڑنے کی استطاعت نہیں رہی، تو ایسے پرندوں کو کہا جاتا ہے کہ پرقینچ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی یہ عورت جو کہ بال کٹوا چکی ہے، مردوں کی طرح رکھ چکی ہے، تو پھر ایسی عورت بھی پرقینچ عورت کہلاتی ہے۔ اور پرقینچ عورت شریعت میں بالکل ملعونہ ہے، وہ ناجائز کام کرنے والی ہے، وہ حرام کام کرنے والی ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بہنوں کو جو آپ کے سسٹرز ہیں انہیں حکم دیں کہ شریعت کے دامن کو تھامے رہیں، اپنے کردار کو شریعت کی طرح رکھیں، اپنے کردار کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کی طرح بنانے کی کوشش کریں، اور جو غیر مسلمہ مشرکہ اپنا کردار ایسا کریں کہ وہ عورتیں ان کے نقش قدم پر چلیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری عورتیں ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ صغائر و کبائر سے بچنے کی توفیق